ساتھ میں ہوں نمرہ احمد اور میں ہوں انم شیخ۔ شامل کریں گے اہم ہیڈ لائنز۔ تھانہ کوٹلی لوہارا کے علاقے سدے چک میں لین دین کے تنازع پر گھر کی دہلیز پر ایک شخص قتل۔ ملزمان جاوید اور جمشید نے لین دین کے تنازع پر مقتول محمد ندیم انجم کو اس کے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ مقتول کی بیوہ سمینہ ندیم نے بیورو چیف این نیوز کو مزید بتایا کہ 8,000 روپے کے لین دین کے تنازع پر مقتول ندیم انجم کو قتل کرنا تو ایک طرف، لیکن دوسری طرف پولیس کی جانب سے ملزمان کی عدم گرفتاری لاحقین کے لیے عذاب سے کم نہیں۔ ہیڈ مرحلہ سیاسی سماجی رہنما صادق ناظم ملک نصر اللہ اوان کا ختم پڑھا گیا، جس میں سیاسی سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حاصل پور ندیم سکھیرا کے اعزاز میں بار روم میں بار ایسوسی ایشن کی جانب سے الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بار ایسوسی ایشن حاصل پور کی جانب سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم سکھیرا کے تبادلے پر ان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری عدنان مقصود، صدر چودھری زاہد محمد، ممبر پنجاب بار کونسل حاجی محمد افضل، سابق صدر آفتاب احمد پراچا، سابق جنرل سیکرٹری چودھری علی، فرینڈ گروپ، یونائٹڈ گروپ، شاہ گروپ اور دیگر وکلا برادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر بار صدر چودھری زاہد محمد، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری عدنان مقصود نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم سکھیرا کی خدمات کو سراہا اور مستقبل میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صادق آباد کے علاقے کوٹ سبزل میں پرانے ہوٹل کی دیوار گر گئی۔ 4 دیواری گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 مزدور جاں بحق۔ مرنے والوں کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق مزدوروں کی لاشیں قریبی مرکز سے صحت منتقل کر دی گئیں۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حیدرآباد سی آئی اے اور مارکیٹ پولیس کی مشترکہ کارروائی، بین الصوبائی منشیات گینگ گرفتار۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے پیش نظر سی آئی اے پولیس کی حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر، منشیات اور سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں جاری۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 8 کلو چرس اور 400 گرام کرسٹل آئس برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق ضلع سانگڑ سے ہے۔ گرفتار ملزمان سے پولیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ بلدیہ ہال شیخو پورہ میں ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کی زیر نگرانی اینٹی ڈینگی کمپین اور ایکوڈ وائٹر ڈائریا پر اویئرنیس سیشن اور ٹریننگ سیشن منعقد ہوا، جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سمیع اللہ، ڈی ایچ او پی ایس ڈاکٹر کاشف، ڈی ایچ او ایم آئی ایس ایچ آر ڈاکٹر عادل شہزاد، ڈی ایچ او ایم ایس ڈاکٹر محمد جمیل اور ڈسٹرکٹ اینٹمولوجسٹ فوکل پرسن نعمان الطاف نے اینٹی ڈینگی اور ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ڈاکٹر فاروق نے ایکوڈ ڈائریا پر اویئرنیس سیشن دیا۔ صادق آباد کھاد ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ متحرک۔ انتظامیہ کی کھاد ذخیرہ کر کے بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ خفیہ اطلاعات پر کارروائی کے دوران گودام سے کھاد کی 2200 یوریا برآمد۔ ذخیرہ کی گئی 2200 یوریا برآمد کر کے تحویل میں لے لی گئی۔ کھاد ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ پکڑی گئی کھاد انتظامیہ کی زیر نگرانی میں مقرر کردہ نرخوں پر فراہم کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا سے حویلی کوہوٹا آنے والی بارات میں دلہے والی گاڑی کو رات کی تاریکی میں آگ لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بارات کے ساتھ آئی دلہے کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے رات کی تاریکی میں آگ لگا دی۔ دلہا امجد قریشی بارات لے کر جب اپنے ماموں محمد شفیع کے گھر پہنچا، جہاں رات گزارنے کے بعد دلہن کے گھر جانا تھا، لیکن وہاں نامعلوم افراد نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دلہے کی گاڑی جلا ڈالی۔ موثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ مشکوک افراد کی طرف سے امجد قریشی کی شادی یہاں نہ ہونے دینے کی وجہ رونما کی گئی۔ دلہا امجد قریشی نے اپنے چند قریبی رشتہ داروں پر شک ظاہر کیا، جس پر پولیس نے قانون کی کارروائی شروع کر دی۔
حویلی کوہٹا آزاد کشمیر میں اسلام آباد راولپنڈی ٹیکسلا سے حویلی کوہٹا آنے والی بارات میں دولہے والی گاڑی کو رات کی تاریکی میں آگ لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی سے آنے والی ایک بارات امجد احد قریشی ولد عبداللہ احد قریشی سیکنہ شیرپور حال ٹیکسلا جو اپنے آبائی گاؤں شیرپور آزاد کشمیر ضلع حویلی کوہٹا میں بارات لے کر آئے تھے۔ بارات کے ساتھ آئی دولہے کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے رات کی تاریکی میں آگ لگا دی۔ دولہا امجد قریشی بارات لے کر جب اپنے ماموں محمد شفیع کے گھر پہنچا جہاں رات گزارنے کے بعد دلہن کے گھر جانا تھا، لیکن وہاں نامعلوم افراد نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولہے کی گاڑی ہی جلا ڈالی۔ سفر لمبا ہونے کے سبب باراتیوں نے دولہے کے چچا کے گھر رکنے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ گاڑی بھی کرائے پر لائی گئی تھی۔ بافسوق ذرائع کا کہنا ہے کہ مشکوک افراد کی طرف سے امجد قریشی کی شادی یہاں نہ ہونے دینے پر یہ واقعہ رونما کیا گیا۔ دولہا امجد قریشی نے اپنے چند قریبی رشتہ داروں پر شک ظاہر کیا گیا جس پر پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ دولہا امجد قریشی ایک غریب آدمی ہے اور ٹیکسلا میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ گاڑی کے مالک کو جب واقعے کا پتہ چلا تو وہ موقع پر پہنچ گیا اور اس نے دولہا کے خلاف پولیس چوکی خورشید آباد درخواست دے دی، جس پر تھانہ پولیس خورشید آباد کی تفتیشی ٹیم ہیڈ کانسٹیبل محمد اعجاز، عمران کیانی، محمد جمیل، سعید احمد اور محمد اخلاق راٹھور نے درخواست وصول کر کے ان کے درمیان یہ فیصلہ کروایا کہ گاڑی نامعلوم افراد نے جلائی ہے تو گاڑی دولہا امجد قریشی تیار کروا کے دے گا، جبکہ تھانہ پولیس کوہٹا میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی اور مشکوک افراد کو جلد گرفتار کیے جانے کے امکان ظاہر کیا گیا اور ملزمان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ راجہ محمود راٹھور، حویلی کوہٹا، آزاد کشمیر۔ این نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز۔